ہمارے یہاں عورتیں، ان سے کہا جائے ساس سسر کی خدمت کرو تو بولیں گی کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ بیوی پر ساس سسر کی خدمت واجب ہے؟ بھئی تو حدیث میں یہ بھی تو نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو واشنگ مشین دو، فریج لا کر کے دو، ہاں اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ باہر کھانا کھلانے لے کر کے جاؤ، اس کو عید کے دن 10,000 کا جوڑا دلاؤ، کہیں لکھا ہے حدیث کے اندر؟ پر ہمارا کلچر جو ہے، ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں. ایک انسان جب شادی کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کو کیا کیا چیزیں مجھے پرووائڈ کرنی ہے. تو ایسے حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب ہے، قرآن میں ہی کہیں نہیں لکھا. پر کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ یہ ہے کہ مطلب ساس سسر کی بیسک خدمت، ان کے لیے کھانا بنا دینا، کپڑے وغیرہ دھو دینا، یہ بہویں کرتی ہیں. یہ ہمارے کلچر کا، یہ ہمارے ٹریڈیشن کا، یہ ہمارے عرف کا حصہ ہے، یہ ہمارے کسٹم کا حصہ ہے. تو جو چیز کسٹم کا حصہ ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. جب آپ نکاح کر رہی تھیں آپ کو یہ پتا تھا کہ کلچر میں بہویں اتنا بیسک خدمت ساس سسر کی کرتی ہیں. آپ کو اگر نہیں کرنا ہے آپ نکاح سے پہلے شرط رکھ دو کہ بھائی میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی. اگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے تو کریں، ہے نا؟ کیونکہ ہمارے عرف کا، ٹریڈیشن کا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو گرچہ شوہر بول نہیں رہا لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت کرنی پڑتی ہے. فقہ کا ایک قاعدہ ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. جو چیز ٹریڈیشن میں اور کلچر میں، عرف میں معروف ہو، سب کو پتا ہو، وہ گویا کی ایک طرح کی شرط ہوتی ہے. ہر شادی میں ہمارے یہاں جو ہوتی ہے اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو ہمارے اماں ابا کی اتنی بیسک خدمت کرنی پڑے گی. میں نے بولا غلام بنا دیں، لونڈی بنا کر کے اس کو طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے سر پہ ڈال دیں، میں وہ نہیں کہہ رہا. بیسک خدمت ساس سسر کے لیے کھانا وغیرہ بنا دینا، کپڑے دھل دینا، اتنا بہوؤں کو کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی عورت نہیں کرنا چاہتی تو اس کو ریفیوز کرنے کا حق ہے، وہ ریفیوز کر سکتی ہے، لیکن کب؟ وہ نکاح کرنے سے پہلے بول دے. کیونکہ معاشرے میں یہ چلتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. نہیں کرنا چاہتی ہے نکاح کرنے سے پہلے بول دے بھائی میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی. لڑکے کو سمجھ میں آئے گا تو کر لے گا. نہیں، شادی ہونے کے بعد یہ بولے کہ نہیں ساس سسر کی خدمت کرنا کہیں قرآن میں نہیں لکھا. تو قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو یہ چیزیں دو، بیوی کو کام والی بھائی لا کر کے دو، بیوی کو فریج دو، واشنگ مشین دو. ہاں میں تو شوہر بول دے کہ میں گیس سلنڈر نہیں لا کر کے دوں گا. چلو لکڑی پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیس سلنڈر تھوڑی ہوتا تھا، چولہا جلا کر کے لکڑی پہ کھانا بناتے. تو شوہر بولے نہیں حدیث میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ گیس سلنڈر لا کر کے دو، تو چلو لکڑی جلا کر کے کھانا بناؤ. نہیں چلے گا نا. حقوق میاں بیوی کی ذمہ داریاں جو ایک دوسرے کے تئیں ہوتی ہیں وہ کلچر اور ٹریڈیشن کے حساب سے طے ہوتے ہیں. کلیئر کر دیا کہ میں نے ہاں واضح ہو گیا نا. تو فرمایا فَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو معروف طریقہ ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اچھے شوہر جو کچھ اپنی بیویوں کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کیجیے. جیسے بھی پرانے ادوار میں آپ فقہا کے یہاں بحث ملے گی کہ بیوی کو علاج کرانا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اولیاء کی ذمہ داری، اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے دور میں علاج نفقے میں شامل ہے، تو ہم کہتے نہیں بیوی کا علاج کرنا آج کے دور میں شوہر کی ذمہ داری ہے. وہ اولیاء سے نہیں کرائے گا، اس کے سرپرست، اس کے گارڈینز نہیں کریں گے، شوہر ہی کو علاج کرا کے دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کلچر میں خرچ اسی کا اٹھانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے. پرانے زمانے میں خرچ پہ اتنا پیسہ نہیں آتا تھا تو فقہا کے یہاں بھی یہ بحثیں مل جاتی ہیں آپ کو. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ